بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو پچھلے جمعے قسم کی اقسام تک پہنچی تھی کہ واجب قسم کیا ہوتی ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ سمجھ رہے تھے کہ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم،
اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم کی جو قسمیں ہیں ان پہ مواخذہ نہیں کرتا، ان پہ پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن جو تم پختہ قسمیں اٹھاتے ہو ان پہ وہ ضرور پوچھ گچھ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ من اوسط، درمیانے درجے کا، گلوں نہیں لانا، درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیو۔ ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو لباس لے دو۔ او تحریر رقبہ، یا پھر کسی غلام کو آزاد کروا دو۔ فمن لم یجد، اگر تم یہ تینوں کام نہ کر سکو، فصیام 3 ایام، پھر 3 روزے رکھ لو۔ اب یہ بات اس لیے ضروری تھی، ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ یمین لغو پہ بھی ہم نے گفتگو پچھلے جمعے کر لی تھی کہ یہ لغو قسم کی قسمیں کیا ہوتی ہیں۔ یمین غموس پہ بھی گفتگو ہو گئی تھی، اس کے لیے توبہ ضروری ہے چونکہ وہ بہت بڑیا گناہ ہے۔ یمین منعقدہ پہ ہم بات کر رہے تھے، تو آج گفتگو سے پہلے یہ بنیادی چیز سمجھ لیں کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، وہ کام یا تو میرے اوپر واجب ہوگا، اس کی حیثیت واجب کی ہوگی۔ یہ میں لمبی تفصیل نہیں آپ کو بتانا چاہتا، وہ چیزیں جو آپ یاد رکھ سکیں اور اپنی زندگی ٹھیک کر سکیں۔ کام کی حیثیت یا تو واجب کی ہوتی ہے یا مستحب کی ہوتی ہے، یہ ہیں حلال کام۔ دوسری طرف جو حرام کام ہیں ان میں مکروہ ہے اور حرام ہے، یہ دونوں طرف کے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ بلائی کا، نیکی کا، حلال کا جو کام کرتے ہیں وہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی کام 2 قسم کے ہیں نا، ایک وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے اور ایک وہ ہیں جن کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ اسی لیے مومن کی یہ نشانی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ ایک گروہ تو تمہارے اندر ہو، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کی بات کہے اور برائی سے روکے۔ تو کام یہ نہیں ہو، مثلا نماز پڑھ لینا یہ کرنے کا حکم ہے نا، نماز پڑھنا یہ کرنے کا حکم ہے، حلال کھانا یہ کرنے کا حکم ہے، روزہ رکھنا یہ میں نے کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا یہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، ماں باپ کی گستاخی نہیں کرنی۔ تو کام یا آپ کو کرنے، اس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، یا آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جو کرنے والے کام ہیں اس کے صرف 2 درجے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یا وہ کام واجب ہوگا یا مستحب ہوگا۔ جو کام آپ نے نہیں کرنے وہ یا مکروہ ہوگا یا حرام ہوگا۔ یہ 4 تو کم از کم ذہن میں رکھیں نا اصطلاحیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے مباح۔ یہ اصطلاحیں چونکہ ہمیں یاد نہیں رہتی، اس دنیا کا ہر کام، ہر چیز مباح ہے۔
جب تک اس پہ حرام کا حکم نہ آ جائے۔ یہ اصول جو ہے یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ پھر جتنے یہ جو بیچارے دو کتابیں اردو کی پڑھ کے فتوے بازی کرتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس کو اصول کا پتہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میرے سامنے، جتنے بھی کام ہیں وہ اصل میں مباح ہیں۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اصطلاحی باتیں نہیں کر رہا، کہ جس کے کرنے کا آپ کو نہ کوئی ثواب ہے نہ کرنے کا گناہ ہے، اس کو مباح کہتے ہیں۔ یعنی جس کے کام کرنے کا آپ کو ثواب نہیں ملتا اور نہ کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوتے۔ اب پہلی دو ٹرمیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں اور بعد والی دو بھی ذہن میں رکھیں۔ واجب، یہ تقوی کی جب میں نے بات کی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم تقوی یہ ہے کہ میں نے ہر واجب پہ عمل کرنا ہے، واجب کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا ہے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ واجب وہ کام ہوتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں گناہگار ہوں، اس کی مجھے سزا ملے گی۔ واجب چھوٹنے سے یہ نہیں ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا، اس کی سزا ہے۔ میں نے شاید ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی شخص نے میرے مولا علی سرکار سے اس دنیا کی ڈیفینیشن پوچھی تھی کہ اس دنیا کی کوئی تعریف بتائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا کی کیا تعریف کروں جس کے حلال کا حساب ہے اور جس کے حرام پہ عذاب ہے، جس کے حلال پہ حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب ہے، اس کی میں کیا تعریف کروں؟ یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سرکار مولا علی چونکہ باب العلم ہے، ہائے 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 ہائے، ہم اکثر کوئی بندہ رشوت لے رہا ہو، حرام خوری کر رہا ہو تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تو حساب بھی دینا ہے۔ اکثر ہم حرام کاموں پہ لوگوں سے کہتے ہیں اوے تو حساب بھی دینا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ نہ کہو کہ تو نے حساب دینا ہے، اس کو کہو کہ تجھے عذاب ہونا ہے۔ حساب کا لفظ تو حلال والوں کو بتاؤ کہ حلال بھی استعمال کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ تو نے حساب دینا ہے۔ تو لفظ حساب حلال والوں کے لیے ہے، حرام والوں کے لیے تو عذاب ہے۔ اب یہ چاروں ٹرمیں آپ کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ واجب وہ کام ہے جو میں کروں گا تو مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوگی، نہ کروں گا تو گناہگار ہوں، عذاب ملے گا اس کا۔ یہ واجب اتنا سا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ آگے ہے مستحب۔ مستحب میں جب میں کام کرتا ہوں تو مجھے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو عذاب نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو یہ کوئی عالم بتائے نا کہ یہ کام مستحب ہے تو آپ ڈیفینیشن اس کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کے کرنے کا ثواب ہے، اگر رہ جائے گا مجھ سے نہ کروں گا تو اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ آگے دونوں ٹرمیں آ گئیں جو نہیں کرنے، مکروہ اور حرام۔ مکروہ کو آپ نے مستحب کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اگر میں مکروہ والا کام کرتا ہوں تو گناہگار ہوں، اگر نہیں کرتا تو پھر میں وہ ثواب کا مستحق نہیں بنتا۔ لیکن حرام وہ ہے کہ اگر کرتا ہوں تو عذاب ہوگا، نہیں کرتا تو ثواب ملے گا۔ یعنی حرام کو اگر میں چھوڑتا ہوں تو اس کا مجھے اجر ہے،
تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ قسم کو بھی ہم نے انہی 5 چیزوں پہ دیکھنا ہے کہ قسم واجب کب ہوتی ہے۔ پچھلی تفصیل ہم نے اس آیت کے حوالے سے دیکھ لی تھی۔ قسم آپ پہ واجب اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی جان بچانی مقصود ہو۔ آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کی زندگی بچانے کے لیے، اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اب آپ پر قسم اٹھانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان چیزوں کو بہت سادہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، تو وائل بن حجر بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے قافلے میں تھے۔ تو راستے میں کچھ لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا، وہ وائل بن حجر کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور بات قسم پہ آ گئی۔ باقی میرے دوست جو تھے وہ ان کی قسم نہیں اٹھا رہے تھے، تو میں نے آگے بڑھ کے قسم اٹھائی اور میں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو میرے قسم اٹھانے سے ان کی جان بچ گئی، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ وہ حنظلہ کا بھائی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی اس کے لیے قسم نہیں اٹھا رہا تھا، تو میں نے قسم اٹھائی اور ان کی زندگی وائل بن حجر کی بچ گئی۔ تو یہ میں نے کہیں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کون سا جھوٹ بولا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی یہ مسلمان تھا نا، تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو نے کون سا جھوٹ بولا ہے۔ تو اگر کسی کی جان بچانی ہو اور وہ آپ کی قسم کی وجہ سے بچتی ہے، تو وہاں پھر آپ کے لیے قسم اٹھانی واجب ہو جاتی۔ یہ مختصر سی ڈیفینیشن ذہن میں رکھنا ہے۔ مستحب قسم کیا ہوتی ہے؟ میں آج اس چیپٹر کو ذرا کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چونکہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ 2 مسلمانوں کی صلح کروانا چاہتے ہیں اور صلح کے لیے قسم ضروری ہو گئی ہے، قسم کے بغیر صلح نہیں ہوتی، تو وہ قسم اٹھانی مستحب ہے۔ کسی کے دل سے کینہ دور کرنا ہے، حسد دور کرنا ہے، اور قسم کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا، تو وہ قسم اٹھانا بھی مستحب ہے۔ کسی شر کو دور کرنا ہے، تو اس شر کو دور کرنے کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں، تو وہ قسم جو ہے وہ بھی مستحب ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ ہم نے 2 مسلمان بھائیوں کو قریب کرنا ہے، ان کے دل سے حسد بغض دور کرنا ہے۔ میں تو کئی دفعہ آپ کو یہ مثال بھی دیتا ہوں کہ کم از کم اس مثال سے ہی سمجھ لیا کریں کہ آپ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کوئی بدبودار چیز جس سے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو، وہ کھا کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ آپ جب جماعت میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے صف میں، تو تیرے منہ سے نکلنے والی وہ گندی ہوا جو ہے اس سے بھی تیرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جو دین آپ کو اس درجے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تم کسی کے متعلق غیبت اور جھوٹ اور حسد سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ لیکن یہاں آپ کو
وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بڑا معروف واقعہ ان کا گلستان میں لکھا، ان کی کتاب گلستان کا واقعہ، کہ وہ ایک شخص بادشاہ کو گالیاں دے رہا تھا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، وہ شخص دور تھا ذرا، اس نے کہا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا خاندان ہی بڑا اچھا ہے، اس کا ابا بھی بڑا چنگا تھا۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ بھائی اس کو دے آؤ، یہ ہماری تعریف کر رہا ہے۔ ساتھ ہی دوسرا وزیر بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کے کہا کہ ہم بادشاہ کا نمک کھاتے ہیں، بادشاہ کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہمیں اپنے بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور اس وزیر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، آپ کے خاندان کو اچھا کہہ رہا ہے، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولیں۔ ایک بندہ بادشاہ کو گالیاں دے رہا اور ہم کہیں کہ وہ تعریف کر رہا ہے۔ لیکن وہ ہمارے دور کے بادشاہ نہیں تھے، اچھے لوگ تھے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس حکایت میں کہ بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ تو بیٹھ جا، تیرے سچ سے مجھے اس کا جھوٹ اچھا لگا ہے، تیرے سچ کے پیچھے نفرت تھی، تو دو لوگوں کو دور کرنا چاہتا تھا اور اس کے جھوٹ نے ہم دو لوگوں کو قریب کر دیا ہے، تو اس لیے مجھے تیرے سچ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اس کا جھوٹ ہی بہتر ہے جس میں انسانوں کا فائدہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی ہے، کسی کے دل کا کینہ دور کرنا ہے۔ مثلاً آپ نے دو لوگوں کی صلح کروانی ہے، تو آپ نے جا کے یہ نہیں کہنا کہ وہ تو تجھے گالیاں دے رہا تھا، تجھے اپنے یار تو ہمیں غصہ پیا کرنا ہے، وہ تو تیری تعریف ہی بڑی کرتا تھا، وہ تو تجھے اچھا کہتا تھا۔ کینہ دور کرنے کے لیے، حسد دور کرنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، دو بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے، اور میں یقین جانیے قرآن پاک پڑھا ہے سامنے، اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، مجھے حضرت عثمان غنی کا وہ واقعہ جب یاد آتا ہے نا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے خوش تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بڑے خوش ہو؟ بھائی 30 یا 32 لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے، بڑی ضرورت ہے کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں اور مسلمانوں کی وجہ سے سلطنت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو کلمہ پڑھا کے آیا ہوں، مسلمان کیا ہے، تو اس لیے خوش ہوں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تیری خوشی دیکھ کے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے دو مسلمانوں میں صلح کروا کے آئے۔ اب دیکھیں میرے پاک پیغمبر جو معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروانی ہو، کسی کے دل کا حسد اور کینہ دور کرنا ہو، اس کے لیے اگر آپ کو قسم بھی اٹھانی پڑے تو اٹھائیں، وہ قسم مستحب ہے، اس قسم کے اٹھانے کا آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ مباح کاموں کے لیے اگر آپ قسم اٹھاتے ہیں تو وہ مباح ہے، وہ یمین لغو میں میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے بات آپ سے کر دی تھی۔ آگے ہے مکروہ قسم۔ کبھی آپ اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ یہ میں فلاں مستحب کام نہیں کروں گا، تو وہ قسم مکروہ ہوتی ہے، اس کے اٹھانے کا آپ کو گناہ ہوگا، وہ قسم توڑنی ہے، اس کا کفارہ دینا ہے۔ یا کبھی آپ کوئی مکروہ کام کرنے کی قسم اٹھائیں، یعنی مستحب کام نہ کرنے کی اٹھائیں،
یا مکروہ کرنے کی اٹھائیں تو وہ آپ کی یمین جو ہے وہ مکروہ ہو، وہ قسم مکروہ ہے۔ اور اس کی قرآن کریم میں جو سب سے بڑی مثال ہمارے علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اپنے غصے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا تھا وہ اب نہیں کروں گا، کسی بات سے غصہ آ گیا۔ اپنے بھائی کی کو آپ خدمت کرتے تھے، کسی بات پہ غصہ آ گیا تو کہا کہ میں اپنے بھائی کی خدمت نہیں کروں گا۔ یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ ہم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اس نیکی کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے تو پھر کبھی ہم یہ حرکت نہ کریں۔ لیکن انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو قرآن کریم سے دی گئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی اپنے خالہ زاد بھائی مصطفی کے لیے کہ میں جو ہر روز اس کے گھر کھانا بیچتا ہوں، اس کی اور کفالت کرتا ہوں، اب میں وہ نہیں کروں گا۔ اس کا کھانا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے جاتا تھا، اس کے کپڑوں کا، اس کے جتنی بھی ضروریات تھیں حضرت ابوبکر صدیق پوری کرتے تھے۔ لیکن واقعہ افق میں یوں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ بھائی اس وقت تو پھر بڑا غصہ آتا ہے نا کہ آپ کسی کی خدمت بھی دن رات کریں۔ اسی لیے عربی والے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اقرب الف قاف را با، قریبی جو ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، اگر بھائی یہ الف والا اقرب ہوں تو بڑی نعمت ہے، اور اگر عین ان کے ساتھ لگا دی جائے تو اس کا معنی بچھو بنتا ہے۔ پھر ان بہن بھائیوں سے بڑا بچھو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی جو تکلیف پہنچتی ہے نا وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک بندے کے ہر روز کی ساری اخراجات کی ذمہ داری ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور ان کی بیٹی پہ کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کر رہا، ان کی بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ سورہ نور میں واقعہ افق تفصیل کے ساتھ لکھا ہو۔ وہ ہار گم ہو گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، وہ پھر میں تفصیل سے بیان کروں گا تو وقت کم ہے، لیکن واقعہ افق مشہور واقعہ ہے۔ اب اس غصے میں آ کے حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مصطفی کی کفالت نہیں کروں۔ میں جس کی خدمت کرتا تھا نا اس سے میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، جن لوگوں پہ ہم نے اپنا فضل کیا ہے، قرآن میں آیت نازل ہو گئی بھائی، جن لوگوں پہ ہم نے اپنا فضل کیا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے قریبیوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اب چونکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ نے وہ حکم پورا کرنا ہے، غصے میں آ کے اس نیکی سے پیچھے نہیں ہٹ جانا۔ یعنی یہ مستحب کام تھا، مستحب کام کے لیے آپ نے چھوڑنے کی کبھی قسم نہیں اٹھانی، اور مکروہ کام کرنے کی قسم نہیں اٹھانی۔ آگے جب آپ بالکل جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ قسم حرام ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ جھوٹ پہ کبھی قسم نہیں اٹھا، یہ قسم حرام ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ حرام کام کریں گے تو گناہگار ہیں، عذاب بھی ہوگا
اور اگر بچ جائیں گے حرام سے تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا، اجر بھی دے گا۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے پچھلے جمعے رہ گئی تھیں قسم کے حوالے سے۔ اب آگے ہے کفارہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، ڈھانپ لینا، چھپا لینا، اس گناہ کو جو چھپانے والی چیز ہے۔ اب آپ نے اس قسم کو توڑا تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 بھوکے لوگ جو ہیں ان کو کھانا کھلا دینا ہے 2 وقت کا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی 10-20 روپے والا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ درمیانے درجے کا، اور پھر آگے یہ تفصیل دی کہ ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو پھر کم از کم دینا۔ تو اس میں ہمارے فقہائے احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 10 مسکینوں کو اکٹھے بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، 2 وقت بلا لیں، اور 1 مسکین کو آپ 10 دن 2 وقت کا کھانا بھی دیں، یعنی 1 مسکین کو 10 کا کھانا اکٹھا نہیں کھلا دینا کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، یا تو 10 کو اکٹھا بلائیں اور 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا پھر 1 کو 10 دن کھلا دیں۔ اور اس میں ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک مسلمان کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں چونکہ لفظ مسکین آیا ہے، اور ذمی کافر جو ہے اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ذمی اور حربی کافر کی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا، کہ کافر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ذمی کافر ہوتا ہے جو اسلامک اسٹیٹ میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے شاعر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، ہماری مخالفت نہیں کرتا، اس کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ اس کی جان، مال، عزت کا تحفظ ہمارے ذمے ایسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کا ہے۔ ایک حربی کافر ہوتا ہے جو ہمارے خلاف سازش کرتا ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں، موقع ملے تو لڑائی پہ بھی اتر آتا ہے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حربی کافر کے لیے یہ سہولتیں نہیں ہیں، یہ سہولتیں ذمی کافر کے لیے ہیں۔ تو آپ ذمی کافر کو بھی کھلا سکتے ہیں، مسلمان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ اوسط درجہ کیا ہوتا ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا فطرانہ آپ کسی کو دیتے ہیں اتنا اناج 1 وقت کا دے دیں۔ فطرانے کے ساتھ انہوں نے اس کو لنک کیا ہے۔ یا پھر 10 مسکینوں کو لباس دے دیں۔ لباس میں ہمارے فقہا کے نزدیک 2 چادریں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں سطر ڈھانپا جا سکے، لیکن کم از کم مرد ہے تو شلوار قمیض اور 1 ٹوپی اس کو دے دیں، عورت ہے تو اس کو چادر اور شلوار قمیض، جس کی او تحریر و رقبہ۔ اب غلاموں کا تو دور نہیں رہا، وہ غلام آزاد کرنے والا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اگر یہ تینوں کام نہ کر سکو تو پھر 3 روزے جو ہیں، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں دی ہیں۔ یہ جب آپ نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے، یمین منعقدہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ سے تفصیل سے بات کی تھی کہ وہ مستقبل کے لیے آپ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، اگر ماضی میں اٹھائی ہے جھوٹی قسم تو اس کے لیے توبہ ہے چونکہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر مستقبل کے لیے آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کبھی صرف کام توبہ سے چل جاتا ہے اور کبھی آپ کو ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کا مستقبل کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو یہ کفارہ بھی دینا، قسم توڑیں اور اس کا کفارہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے اور ساتھ توبہ بھی کرنی ہے، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر 1 روزہ رکھ لیا تو پھر اس میں اگر وقفے سے بھی رکھے گا تو خیر ہے۔ ایک چیز قسم کے حوالے سے اور تھی کہ اگر میرا حق ہے کسی چیز پہ تو میں اپنے حق کے لیے قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا۔ اس میں ہمارے فقہا کے ہاں دونوں چیزیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا کوئی مسلمان بھائی ہے تو اگر اس کے لیے تو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کی اپنی چیز ہے تو اس کے لیے قسم اٹھا کے آپ نے اپنا حق لینا ہے۔ اس کے لیے دو مثالیں جو ہیں وہ دونوں طرف موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مقداد نے کچھ پیسے لیے تھے۔ اچھا، ایک بات اور میرے ذہن میں، یہ قسم کب اٹھانی ہوتی ہے؟ جب گواہ موجود نہیں ہوتے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر گواہ موجود ہوں تو پھر قسم نہیں ہے۔ اگر کوئی اقبال جرم کر لے تو پھر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول سارے ذہن میں ہوں۔ اگر ایک بندہ عدالت میں کہہ دیتا نا کہ میں نے قتل کیا، اقبال جرم کر لیتا، تو اب وہاں شہادتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ شہادتوں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مجرم انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس گواہ موجود نہیں تو پھر قسم کی نوبت آتی۔ یہ درجے ہیں کسی بھی کام کے۔ اب وہاں گواہ موجود نہیں تھے تو مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان قسم اٹھائے تو میں جتنے وہ کہہ رہے ہیں یہ میں پیسے ان کو دے دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ پیسے لینے تھے، ان کا حق تھا، انہوں نے قسم حضرت مقداد پہ لوٹا دی۔ انہوں نے کہا مقداد ہی قسم اٹھا لیں۔ حضرت مقداد نے کہا کہ عثمان اٹھائے۔ حضرت عثمان نے اپنا حق معاف کر دیا اور کہا کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ کچھ دوستوں نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کا حق تھا، آپ نے قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے فرمایا کل کو کوئی مقداد پہ مصیبت آ جاتی تو وہ کہیں یہ نہ کہتا کہ اس قسم کی وجہ سے آئی ہے، تو میں اپنے بھائی پر یہ بوجھ نہیں لادنا چاہتا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا حق چھوڑ دو، وہ یہ مثال دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں اپنے حق کے لیے قسم اٹھاؤ، وہ یہ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان بھی ایک درخت پہ جھگڑا ہو گیا۔ ابی بن کعب کہہ رہے تھے کہ یہ درخت میرا ہے، اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ یہ درخت میرا ہے۔ اب گواہ تو وہاں موجود نہیں تھے، بات قسم پہ آ گئی، اور عدالت تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات جب گواہ نہیں ہوں گے تو پھر بات قسم پہ آئے گی، قسم سے فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے قسم اٹھائی کہ یہ درخت میرا ہے، اور وہ ان کی ملکیت میں دے دیا گیا۔ جب عدالت سے باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ او بھائی یہ درخت میں نے تجھے دیا۔ قسم اٹھا کے درخت کی ملکیت حاصل کی عدالت سے، اور جب عدالت سے باہر نکلے تو کہا کہ یہ درخت میں نے تجھے دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ قسم اٹھانے سے پہلے بھی تو آپ ابی بن کعب کو دے سکتے تھے، پہلے آپ نے قسم اٹھائی ہے، درخت کی ملکیت حاصل کی ہے عدالت سے، اب جب درخت آپ کو مل گیا ہے تو آپ ابی بن کعب کو واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اپنا حق چھوڑ نہ دے، اس کو اپنے حق کے لیے قسم اٹھانی پڑے تو وہ قسم اٹھائے، اپنا حق لے اور پھر اپنے بھائی کو دے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں قسم اٹھانے کے لیے ضروری جو چیزیں تھیں، اس لیے اس سے پرہیز کیا کریں کہ کہیں کوئی مکروہ قسم نہیں اٹھانی، کوئی حرام قسم نہیں اٹھانی۔ لغو یمین لغو پہ اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نے فرمایا اس پہ اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو آپ پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں اس پہ پھر مواخذہ بھی ہوگا، اس سے توبہ بھی کرنی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔
میں چاہتا تھا کہ کچھ قربانی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، لیکن وقت پہلے ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ اگلے جمعے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا